وضاحت کسی صحیح حدیث میں نہیں کی، لہٰذا اس معاملے میں ہم بھی خاموش رہتے ہیں. بس اتنا تو پتہ چل گیا جانور بھی ہوتے ہیں. ان کے رہنے کے ٹھکانے یا جگہ عموماً جو ہمارا عنوان ہے آج کا جن اور جادو، اس میں ہم ان جنوں کے تعلق سے بات دیکھیں گے جو کافر ہوتے ہیں. مومنوں کا معاملہ تو ہمارے جیسا ہی رہا، لیکن یہاں جو میں رکھوں گا آپ کے سامنے جو دیگر باتیں یہ کافروں کے تعلق سے، جن کو ہم شیطان کہتے ہیں. تو جب میں اپنے درس کے بیچ میں شیطان کہوں تو آپ سمجھ لیجئے کافر جن، اور جب جن کہوں تو سمجھ جائیے مومن جن. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہاں اکثر جو باتیں ہوں گی شیاطین کے تعلق سے ہوں گی، برے جنوں کے تعلق سے ہوں گی. ٹھیک ہے. تو اب ان کے رہنے کے ٹھکانے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، مسلم کی حدیث ہے، اور بلال بن حارث رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے لیے، رفع حاجت کے لیے، فارغ ہونے کے لیے گئے. عموماً رسول اللہ کا یہ معمول تھا کہ رفع حاجت کے لیے، پیشاب پیخانے سے جو ہے اس چیز سے فارغ ہونے کے لیے آپ ہماری نظروں سے دور چلے جاتے، بہت دور جاتے کہ کوئی دیکھ نہ سکے، آڑ میں بیٹھتے. تو ایک بار رسول اللہ رفع حاجت کے لیے گئے اور ہم نے شدید چیخ اور پکار سنی. ہم پریشان ہوئے لیکن کسی نے ہمت نہ کی آگے جانے کی، چونکہ رسول اللہ نظروں سے بہت دور جایا کرتے. ہم رکے رہے. وہ کہتے ہیں اس کی تھوڑی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف فرما ہوئے لائے. ہم نے کہا اللہ کے رسول ہم تو گھبرا گئے تھے، ہم کو تو ڈر لاحق ہوا کہیں آپ کی جان پر تو کوئی بات نہیں آ گئی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوا تھا. جب میں گیا تو مومن اور کافر جنوں میں شدید ٹکراؤ ہوا، لڑائی ہو گئی ان کے اندر. مومن اور کافر جنوں میں شدید ٹکراؤ ہوا اور وہ دونوں گروہ میرے پاس آئے اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دو، ٹھکانے ہمارے فیصلہ کر دو، کون کہاں رہیں گا. جھگڑا ہوا تھا رہنے کے اعتبار سے. تو جھگڑا جو تھا رہنے کے اعتبار سے ہوا تو کہا کہ آپ فیصلہ کر دیجئے کون کہاں رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث سے مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے کیا کیا، دونوں میں فیصلہ کر دیا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کس کو کیا دیا آپ نے، کس کو کیا دیا آپ نے، کیا فیصلہ کیا؟ تو کہا میں نے اونچے مقامات، پہاڑی علاقے یہ جو ہے مومن جنوں کو دے دیے، اور درے جو پہاڑوں کے بیچ کا علاقہ ہوتا ہے، اور خالی ٹاپو یا وادیاں جو سمندروں میں ہوتی ہے یہ کافر جنوں کو میں نے دے دی. شیاطین کو یہ دے دی اور یہ کر دی. اور ان دونوں نے میرے فیصلے کو سن لیا اور مان لیا. مطلب اونچے علاقوں کے اندر مومن جن عموماً رہتے ہیں پہاڑی علاقوں میں، اور نچلے درے جو ہوتے ہیں پہاڑ کے بیچ کے علاقے یا وہ ٹاپو جو غیر آباد ہوتے ہیں، انسانیت بستی نہیں، سمندروں میں ہوتے ہیں نا، تو یہاں کافر جنوں کی وہ ہے. اسی لیے جب بھی وادی سے گزرو تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ میں پناہ مانگو، اس لیے کہ یہاں کافر جن زبردست حملہ کرتے ہیں مومن پر یا مسافروں پر. یہ ہوتا تھا رسول اللہ کے دور میں، یہ ہوتا تھا کہ مشرکین مکہ جب کسی وادی سے گزرتے تو یہ اس وادی کے بڑے جن میں پناہ مانگتے. رسول اللہ فرماتے اس وجہ سے یہ ہوتا کہ وہ جن اور آب و تاب سے حملہ کرتا تاکہ اگلی بار لگے کہ پناہ مانگے تو یہ حال ہے، تو اگلی بار اور پناہ مانگتے. تو اس طرح سے وادی اور دروں میں یہ رہتے. اسی طرح جو ان کے رہنے کی جگہ ہیں جو بالخصوص شیاطین رہتے ہیں وہ جان لیں. قبرستانوں میں رہتے ہیں، اس لیے قبرستان وہ جگہ ہے جہاں عبادات کا حکم نہیں ہے، یہ وہاں ہوتے ہیں. اسی طرح جو حمام اور پیخانوں میں یہ ہوتے ہیں، بیت الخلاء جس کو ہم کہتے ہیں، اکثر چونکہ انسان یہاں ننگا ہوتا ہے اور عموماً طہارت نہیں ہوتی ہے اس کو، تو یہاں بھی یہ اکثریت پایا جاتا ہے. اسی لیے یہاں رسول اللہ نے کہا جب بھی داخل ہو پناہ مانگو. اسی طرح جو ہے یہ ویران وادیوں میں بستے ہیں، ویران وادیوں میں، تو جب بھی وادیوں میں گزر ہو اللہ میں پناہ مانگے شیطان مردود سے. ویران وادیوں میں رہتے ہیں. اسی طرح وہ گھر جن پر اللہ کا نام لے کر تالے نہ ڈالے جائے اور اللہ کے نام لے کر تالے نہ کھولے جائے، اس میں بھی رہتا ہے. اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ گھر جن پر بغیر اللہ کا نام لے کے تالے ڈالے جاتے ہیں، شیطان اپنے مال والوں سے کہتا ہے آج رہنے کا انتظام ہو گیا. اور وہ گھر جن نے بغیر بسم اللہ پڑھ کے کھایا جاتا ہے، شیطان کہتا ہے آج کھانے کا انتظام ہو گیا. تو اپنے پیروکاروں سے کہتا ہے آج رہنے کھانے کا انتظام ہوگا. جب کوئی مومن کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو کہتا ہے آج کھانے کا نہیں رہنے کا انتظام ہوا. اور جب کوئی تالا ڈالتے وقت بسم اللہ کہتا ہے اور کھانے کے وقت نہیں تو بولتا آج رہنے کا ہوا کھانے کا نہیں ہوا. تو وہ گھروں میں بھی یہ بستے ہیں جن گھروں کے تالے بسم اللہ پڑھ کر نہیں لگائے جاتے یا نہیں کھولے جاتے. رسول اللہ فرماتے ہیں جن گھروں کے تالوں قفلوں پر بسم اللہ پڑھ کر لگایا جاتا ہے شیطان مدد نہیں کرتا چوروں کی کھولنے میں. وہ خود کرے الگ لیکن مدد شیطان کی مدد نہیں ہوتی اس کو. تو تالے جب بھی گھر کو ڈالے اللہ کا نام لے کے ڈالے، تالے جب بھی کھولے اللہ کا نام لے کے کھولے گھر کے دروازوں کے بالخصوص. اسی طرح یہ جو ہے قبرستانوں میں، بیت الخلاء میں، اور کوڑا کرکٹ گندی چیزیں جہاں ڈالی جاتی عموماً ویران وادیوں میں ان قسم کے مقام پر شیاطین جن ہوتے ہیں. آئیے
ان کی طاقت کا کیا معاملہ ہے، ان کی قوت اور طاقت کیا ہے؟ رب العزت نے اپنی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں کافی تفصیلات دی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو ان کی طاقت اور قوت کے تعلق سے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ یاد کر لیجیے، جس میں سلیمان علیہ السلام کے حکم پر جن جو ہے بڑے بڑے تعمیرات کرتے ہیں، اور ایسی تعمیرات جن کے تعلق سے آج بھی جو ہے سائنس پریشان ہے۔ اگر بیت المقدس اور اس کے اطراف کی تعمیرات آپ دیکھیں تو سائنس آج بھی پریشان ہے کہ اس زمانے میں کیا ٹیکنالوجی رہی ہوں گی جو اتنے بڑے بڑے پتھر مسجد اقصیٰ کے جو ہے دیواروں میں لگے ہیں، جن میں سے کچھ پتھر تو ایسے جو 700 ٹن کے ہیں ایک پتھر، اور جو 20 25 فٹ کے ہائٹ پہ نصب کیے ہوئے، ایسا نیچے نہیں زمین کے پاس۔ تعجب کی بات ہے کہ یہ کرین 700 ٹن آج بھی مشکل ہے اٹھانا، اللہ کی بہت بہت خاص کرینیں آتی ہیں، 700 ٹن کوئی چھوٹا موٹا وزن نہیں ہوتا، تو ایک پتھر کا سائز 700 ٹن ہے۔ ظاہر سی بات ہے چونکہ ہم جانتے ہیں یہ کیسے کام ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کر دیا کہ یہ سلیمان کے لیے بڑی بڑی تعمیرات کرتے ہیں اور بڑی بڑی دیگیں بناتے ہیں جن کو انسان ہلا نہ پائے، اور جو ہے غوطے لگاتے اور سیپیاں اور موتیاں جو سمندر میں سے نکال کے سلیمان کو لاتے، وہ اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام کے تابع ان کو کیا گیا تھا، تابع کیا گیا تھا۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کے بعد یہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ ان کو تابع کرے۔ آئیے اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث جس میں آپ فرماتے ہیں میں کل رات نماز پڑھ رہا تھا، مسلم کی روایت ہے، میں کل رات نماز پڑھ رہا تھا، ایک شیطان آیا، مجھے تکلیف دی اور کوشش کی میرے منہ پر آنکھ کا انگارہ مارے، میں نے اسے دھر دبوچا اور پکڑ لیا اور اس کو مسجد نبوی کی ایک جھاڑ سے باندھ دیا اور کہا کہ کل صبح اشرار شریر قسم کے بچوں کو تجھ پر چھوڑوں گا اور تجھے مزہ چکھاؤں گا، اشرار بچوں کو چھوڑ دوں گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول پھر کہاں ہے جب فجر میں آئے؟ تو کہا لیکن میں نے اسے چھوڑ دیا، مجھے اپنے بھائی سلیمان کی وہ دعا یاد آ گئی، اے اللہ میرے بعد ایسی ملکیت کسی کو عطا نہ کرنا، تو میں نے آزاد کر دیا اس کو۔ اور یہ سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا ہے، تمام مفسرین لکھتے قبول ہوئی تھی، ایسی سلطنت کسی نبی کو نہیں ملیں گی بعد میں۔ وہ سلطنت یہ تھی کہ جن انس جھاڑ پہاڑ ہوا سب آپ کے تابع اللہ نے کی تھی، یہ سلطنت رسول اللہ کو بھی نہیں ملی، یاد رکھیے، بہت خاص چیز تھی جو اس نبی کا معجزہ تھا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو مجھے اپنے بھائی سلیمان کی وہ دعا یاد آ گئی کہ اللہ میرے بعد ایسی ملکیت کسی کو عطا نہ کرنا، یہ سلیمان کا معجزہ اور ملکیت تھی کہ جنوں اس کے قبضے میں ہوتے ہیں، لہٰذا میں نے چھوڑ دیا، پھر اس کو آزاد کر دیا۔ رسول اللہ نے اس کو قید کرنا پسند نہیں کیا، اس لیے کہ یہ غلط ہے، جو سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے وہ اللہ کی طرف سے تھے، ٹھیک بہرحال۔ اسی طرح جو ہے یہ جو ہے عفریت کا واقعہ بھی آپ جانتے ہیں، قرآن میں اس سے بھی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے کہ عفریت نے کہا کہ اے سلیمان آپ کی اس مجلس سے ختم ہونے سے پہلے وہ تخت سبا کی رانی کا میں لا لوں گا، تو یہاں بھی عفریت کی طاقت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح ان کی یہ بھی طاقت ہے کہ پہلے آسمان تک رسائی ہے ان کی، یہ پہلے آسمان تک پہنچ کر سکتے ہیں، پہلے آسمان تک ان کی رسائی، وہ کب کرتے ہیں انشاءاللہ آگے میں رکھوں گا۔ اسی طرح جو ہے انسانی جسم میں خون کی طرح بھی دوڑتے ہیں، بخاری کی واقعہ رسول اللہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، آپ کی بیوی آپ سے ملنے آئی، جب وہ رسول اللہ چھوڑنے آئے اس کو گھر تک تو دو صحابہ گزر رہے تھے، جب دیکھا رسول اللہ کو پیچھے ہٹ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آؤ، انہوں نے کہا ادھر آؤ، وہ دونوں آئے، کہا یہ میری بیوی ہے، تو کہا اللہ کے رسول آپ پہ شک کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، شیطان انسانی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، خون کی طرح دوڑتا ہے، ٹھیک۔ تو یہی وجہ ہے کہ کچھ بار آپ کی دل کی بات بھی کچھ لوگ بتا دیتے ہیں اور آپ سمجھتے بہت بڑے فلاں اور فلاں ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا، کسی کے پاس آپ گئے دل میں گالیاں دے رہے ہوتے، بیٹے بڑوں کو گالیاں نہیں دینا، بولتے میں نے گالی دی، کیسا پتا چلا؟ اس لیے کہ وہ شیاطین کے ذریعے کام کرواتے ہیں۔ اس کی دلیل بھی لے لیجیے، بخاری کا واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص تھا جس کو صحابہ جو ہے دجال سمجھتے تھے، سیاد اس کا نام تھا، اس کو دجال سمجھتے تھے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو دجال سمجھتے تھے، اور ایک بار رسول اللہ کو ہم نے بتایا، جب رسول اللہ نے ہمیں دجال کی صفتیں بتائی کہ وہ کب پیدا ہوگا، اس کی ماں کیسی ہوں گی، وہ یہودی خاندان سے ہوگا، اس کا باپ کیسا ہوگا، وہ شادی کے 30 سال بعد پیدا ہوگا، اس کی ماں کے جسم کی حیت یہ ہوں گی، ناک یہ ہوں گی، تو جب ہم نے دیکھا ایک لڑکا تھا جو واقعی میں 30 سال بعد پیدا ہوا، اور یہ غیر مطلب اتنا حمل میں جو ہے عموماً جس طرح